میرا گلہ بہ چکے ہوں تو سا اپنا گلہ دکھاؤ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت مفتی شوکت علی سیالوی صاحب. والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. میرے انتہائی واجب القدر والاحترام میرے آقا کریم علیہ التحیات و تسلیم دی پیاری اولاد امجاد، حضرات سادات اعظام، افاضل اکابر علماء ذیشان، معزز مہمانان ذی وقار، محترم حاضرین کرام، عزیز طلباء اعظام، اللہ کریم جل شانہ دی خاص رحمت، اس دی مہربانی اور فضل و کرم دے نال اساں سب حضرات ماہ مقدس ربیع الاول شریف دے اس سال 1446 سنہ ہجری دی پہلی رات دے وچ میرے آقا نبی پاک صاحب الاولاق علیہ التحیات و تسلیمات دے ذکر مبارک اور احکام دین متین دے تذکار دتے مشتمل منعقدہ 12 روزہ بابرکت محافل اقدس دے وچوں آئی تے اس بابرکت محافل اقدس دے وچ حاضر ہیں. اللہ پاک جل شانہ اساں سب دی حاضری اپنی بارگاہ اقدس وچ قبول و منظور فرماوے، اور آپ احباب جس عقیدت، دینی جذبے اور محبت دے نال انہاں 12 روزہ محافل دا اہتمام فرمیندے ہو، اللہ پاک قبول و منظور فرما کے انہاں محافل مقدسات دے فیوز و برکات جملہ منتظمین اور اساں سب حاضرین نو عطا فرماوے. محبوب کریم علیہ التحیات و تسلیم دی خصوصی مبارک شانہ وچوں عظیم شان ہے کہ محبوب کریم علیہ السلام خاتم النبیین ہے، آپ آخری نبی ہیں، اور آپ دے خاتم النبیین ہون دا مطلب یہ ہے کہ سارے پیارے آقا کریم علیہ السلام دی ذات بابرکات تو علاوہ جتنے برحق رسولان اعظام انبیاء کرام علیہ السلام ہیں وہ عالم دنیاد وچ نبی پاک علیہ السلام دی تشریف آوری تو پہلے تشریف لے آ چکے ہیں. جس وقت دی محبوب کریم علیہ السلام دی عالم دنیاد وچ جلوہ گری ہو گئی، ابد الآباد تک کوئی نیا نبی، نیا رسول نہ پیدا ہو سی اور نہ ہی دنیا وچ آ سی. عقیدہ ختم نبوت انہاں بنیادی ترین عقائد اسلام وچ ہے کہ اللہ کریم جل شانہ نے الحمد لے کے والناس تک قرآن پاک آپ تلاوت فرماؤ تو بالکل ایک عام سادہ لوہ مسلمان جڑا اردو نو بھی سمجھتا ہوئے اور کسے بھی مستند مترجم دا ترجمہ شدہ قرآن پاک تلاوت کرنا شروع کرے، اس نو خود سمجھ آندا ویسی کہ اے فلاں مقام ہے جد وچ اللہ پاک ساڑے پیارے محبوب علیہ السلام دی شان ختم نبوت نو بیان فرما رہے ہیں. تو اگر اتھے وہ نشان کسے کاغذ دتے قلم دے نال لائی رکھے تو جویں ہی والناس تک وہ تلاوت قرآن با ترجمہ مکمل کرسی تو عام مسلمان دتے بھی یہ چیز واضح ہوئے سی کہ کم از کم قرآن پاک دے وچ 100 آیات بینات ایسیاں جنہ دے وچ اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام دی شان ختم نبوت نو بیان فرمایا ہے. محبوب کریم علیہ السلام دے غار حرا شریف دے وچ پہلی وحی مبارکہ دا نزول جڑا ہے تو 17 رمضان المبارک سوموار دی دوپہر دن دے وقت عام الفیل دے 40ویں سال 610 سنے عیسوی دی جو آئی، اور قرآن مجید فرقان حمید دی تکمیل 632 سنے عیسوی دی جو رہی ہے. تو شمسی اعتبار دے نال 22 سال
قمری اعتبار دے نال 22 سال کچھ مہینیاں دے وچ محبوب کریم علیہ السلام دی ذات بابرکات دے الحمد لے کے والناس تک قرآن مجید فرقان حمید اپنی پہلی آیت تو لے کے آخری آیت تک نازل ہوئے ہیں۔ اللہ کریم جل شانہ تو جو فرمان گرامی ایک مرتبہ بھی نازل فرما چھوڑا کسی بھی چیز دے متعلق اہل ایمان دا اس دے کامل ایمان ہے، مومن تک دے تردد یا شک کر ہی نہیں سکتے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اور قرآن سانو ارشاد فرماتا ہے کہ من اصدق من اللہ حدیثا، اللہ پاک دی گل تو ود کے کدی گل زیادہ سچی ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے دوسرے مقام تے اللہ پاک دے ارشاد گرامی ہے من اصدق من اللہ قیلا، اللہ پاک دے قول اور اللہ پاک دے ارشاد گرامی اور فرمان تو ود کے کس دا قول زیادہ سچا ہو سکتا ہے۔ دونوں جگہ تو استفہام انکاری ہے۔ قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے کہ رب کریم دے کلام ارشاد عالی اور رب تبارک و تعالی دے فرمان تو ود کے کسے دا فرمان اور گل زیادہ سچے ہو ہی نہیں سکتے۔ میرے دوستو، اللہ پاک تا ایک باری محبوب علیہ السلام دی شان ختم نبوت دا بیان نازل فرماویا 2 مرتبہ 10 مرتبہ اہل ایمان دا کامل ایمان رمڑائی، لیکن اللہ کریم دی بارگاہ اقدس دے وچ عقیدہ ختم نبوت دی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اللہ پاک دی منشا ہے، اللہ پاک دا ارادہ مقدس ہے کہ قیامت تک دے میرے تمام دے تمام اہل ایمان، چاہے انہاں دا تعلق عالم جنات دے نال ہے، چاہے انہاں دا تعلق عالم انس دے نال ہے، جنوں انس دے وچوں کوئی ایک بھی مسلمان کدے بھی عقیدہ ختم نبوت دے حوالے دے نال کسے شک دا شکار نہ ہوئے، کسے تردد دا شکار نہ ہوئے، کسے سستی اور کوتاہی دا اودے کولوں اظہار نہ ہوئے۔ اس وقت اللہ پاک نے 22 سال دے عرصے دے وچ 1 2 10 20 باری نہیں بلکہ محبوب کریم علیہ السلام دی ذات بابرکات تے کم از کم 100 دفعہ اپنے پیارے محبوب علیہ السلام دی شان ختم نبوت نو مختلف اسلوب بیان دے وچ نازل فرما چکا۔ ساڈے پیارے محبوب کریم علیہ التحیات و تسلیم تے جس وقت پہلی وحی مبارکہ اقرا باسم ربک الذی خلق سورہ علق شریف دی آیات بینات نازل ہوئیاں، اس تو بعد وقت وحی مبارکہ کچھ عرصے واسطے رک گئی آئی۔ اس نو ساڈے سیرت نگار آئمہ دی اصطلاح دے وچ انہاں دی ٹرمینولوجی دے وچ آکھا ویندا ہے دور فترت وحی۔ وحی مبارکہ دا سلسلہ رک گیا۔ اتھے ہن 2 سیرت نگار آئمہ دیاں جماعتاں ہیں۔ ایک بہت بڑی جماعت دی تحقیق یہ ہے، وہ باقاعدہ دوتے شواہد آثار اور قرائن پیش کرتے ہیں کہ پہلی وحی مبارکہ تو بعد جس لئے دوسری وحی مبارکہ فَاسْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ، میرے پیارے محبوب نبی علیہ السلام ہن ما تؤمر، جس چیز دا تو امر اور حکم میں اللہ پاک دی طرفوں عطا ہوئے، اسدع، تو میرے پیارے محبوب تسا کسے دی مخالفت دی کوئی پرواہ نہیں کرنی، کھلم کھلا علل اعلان اللہ پاک دے ہر امر اور اللہ پاک دے ہر حکم نو جنوں انس تک آپ نے پہنچانا ہے۔ فَاسْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ دے نورانی الفاظ دے ذریعے دعوت اور تبلیغ دا سلسلہ جاری کرن دا اللہ پاک نے حکم عطا فرمایا۔ ہن ایک بڑی جماعت دی تحقیق ہے سیرت نگار آئمہ دی کہ پہلی وحی اور دوسری وحی مبارکہ فَاسْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ اس دے 6 مہینے دا فاصلہ ہے۔ دوسری جماعت دی تحقیق ہے کہ نہیں 6 مہینے نہیں 3 سال دا فاصلہ موجود ہے۔ تو اگر 6 مہینے والا موقف لے سو تو محبوب علیہ السلام نے پہلی وحی مبارکہ تو لے کے 13 سال مکی دور مقدس، ہجرت تو بعد 10 سالہ مدنی دور مقدس، آپ دا دور مبارک جڑا ہے اعلان نبوت تو بعد 23 سالہ دور مقدس عالم دنیا وچ۔ اگر 6 ماہ بعد دعوت و تبلیغ دا مرحلہ ہے تو 22.5 سال ساڈے نبی علیہ السلام نے دعوت اور تبلیغ دا آپ نے فریضہ سرانجام دیتا ہے۔ اور اگر 3 سال دا وچ وقفہ آ گیا، فترت وحی دا زمانہ 3 سال تے مشتمل ہے، تو وہ دور تبلیغ اور دور دعوت وہ 20 سال تے مشتمل ہو سی۔ تو 20 تو لے کے 22 سال دے اس عرصے دے وچ اگر آپ امام بخاری امام مسلم دی شرائط تے اگر احادیث صحیحہ دیکھو اور مختلف آئمہ دی شرائط تے احادیث کریمہ با اعتبار صحت بھی اور با اعتبار حسن بھی، تو صرف اور صرف میں یہ نہیں آخدا کہ جید اسناد دے نال مقبول اسناد دے نال نہیں، وہ احادیث جڑیاں صحیح ذاتے ہی صحیح غیرے ہی
حسن لے ذات ہی دے درجے تے فائز ہیں صرف احادیث صحیحہ اور احادیث حسنہ. حدیث حسنہ دے متعلق ساڑھے تمام دے تمام آئمہ دا یہ مذہب ہے پیا کہ جس طریقے حدیث صحیح دے وچوں احکام ثابت ہوندے حدیث حسن دے وچوں بھی اسی طریقے احکام ثابت ہوندے. تو اگر تساں 20 تو لے کے 22 سالہ دور تبلیغ دے وچ دیکھ سو تو اللہ کریم دے حکم دتے ساڑھے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے کم از کم 200 احادیث صحیحہ و حسنہ وچ اپنی شان ختم نبوت نو بیان فرمایا ہے. اللہ پاک دا حکم ہے میرے پیارے محبوب علیہ السلام جتھے قیامت تک آپ واسطے میرے کلام دی آپ شرح فرماؤ تفسیر بیان فرماؤ. جیسا کہ 14ویں پارے سورہ نحل دی آیت نمبر 44 وچ اللہ پاک دا واضح ارشاد گرامی موجود ہے. میرے پیارے محبوب نبی علیہ السلام اساں قرآن مجید یہ پیغام یہ ذکر الکتاب نصیحت تواڈے اتے اس واسطے نازل فرمائی ہے لتبین للناس ما نزل الیہم کہ جو کچھ بھی قرآن دی صورت اللہ پاک دی طرفوں نازل فرمایا ویندا ہے لتبین للناس تاکہ آپ کھول کھول کے لوگوں کے سامنے بیان فرما چکو. تو قرآن پاک دی آیات مبارکات دیں دو قسمہ خود اللہ پاک نے فرمایا دو قسمہ آیات محکمات اور آیات متشابہات. آیات محکمات ہن ام الکتاب خوش آمدید. آیات متشابہات وہ اللہ اور دے پیارے محبوب علیہ السلام دے درمیان راز و نیاز ہے پیا اور خواص حدود مصطفیٰ علیہ السلام دے فیضان دے نال مطلع اور آگاہ ہے. لیکن آیات متشابہات تو علاوہ جتنی آیات محکمات ہیں کوئی ایک بھی آیات محکمہ ایسی نہیں جدی تفسیر مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے بیان نہ فرمائی ہوئے. تو محبوب ساڑھے کلام دی تفسیر بھی ارشاد فرماؤ اور لوگاں دے مختلف سیاسی انتظامی اخلاقی سماجی معاشرتی تہذیبی جملہ جتنی بھی انسانی زندگی دی مختلف حوالے دے نال ضروریات ہیں میرے حبیب آپ آخری نبی علیہ السلام ہو اپنی سیرت طیبہ سنت مبارکہ ارشادات عالیہ دے نال جنوں انس دی رہنمائی فرماؤ اور جتھے اے فریضہ ادا فرماؤ تو میرے محبوب اتھے ہر دوسرے چوتھے موقع دے وچ اپنی شان ختم نبوت نو لازم بیان فرماؤ. چنانچہ آپ امام بخاری دی شرائط امام مسلم دی شرائط دوتے اگر احادیث صحیحہ حسنہ نو ملاحظہ فرمائے سو تو ساڑھے علم کلام علم عقائد دے بڑے بڑے اکابر آئمہ دین دی تحقیق ہے کہ کم از کم بھی 200 مرتبہ اللہ پاک دے حکم دوتے محبوب کریم علیہ السلام نے 20 تو لے کے 22 سال دے عرصے دے وچ اپنی شان ختم نبوت نو بیان فرمایا ہے. میرے دوستو ایسا عقیدہ ایسا امر شرعی جس دے پیچھے کم از کم 100 آیات بینات موجود ہیں کم از کم 200 احادیث صحیحہ حسنہ موجود ہیں تو ایسا عقیدہ ضروریات دین بھی شامل ہے پیا. بہت سارے ایسے عقائد ہیں بہت سارے ایسے احکام ہیں بہت سارے ایسے مسائل ہیں جڑے ضروریات دین ہی شامل ہیں. تو جیڑا مسئلہ بھی جیڑا عقیدہ بھی جیڑا حکم شرعی بھی ضروریات دین ہی داخل ہو گئے اس دے بارے اسا مسلمانہ دی تعلیم کیا ہے. علامہ امام فضل رسول بدایونی قدس سر العزیز آپ تو لے کے پیچھے آپ متقدمین ابتدائی دور تک قرون اولا تک چلے ونجو آپ نو ساڑھے جمیع آئمہ متکلمین علم عقائد دے نال بحث کرن والے ماہر آئمہ اور علم اصول دے نال بحث کرن والے ماہر آئمہ سارے متفق نظر آسن کہ ہر او مسئلہ ہر او عقیدہ ہر او حکم شرعی جس دا تعلق ضروریات دین دے نال ہے کلو مدعین للاسلام ينکر شیئا من ضروریات الدین فہو المرتد وحکمہ حکم المرتدین. کلو مدعین للاسلام کہ ہر وہ شخص مرد و عورت جن انسان جڑا اسلام دا مدعی ہے وہ دعویٰ کر دے کہ میں مسلمان ہوں وقت اسلام دا دعویٰ بھی رکھے مدعی اسلام بھی ہوئے اور وقت خدا نہ خواستہ ينکر شیئا من ضروریات الدین وہ احکام اور مسائل اور عقائد جڑے ضروریات دین ہی داخل ہو چکے اگر ایک بھی ضرورت دینی دا خدا نہ خواستہ انکار کرے جا فہو المرتد
وہ مومن مسلمان نہیں رہندا بلکہ مرتد ہو جاتا ہے. وحکمہ حکم المرتدین، اور دا حکم شریعت طاہرہ دے وچ مرتدین والا حکم ہوتا ہے. مرتدین دے متعلق کیا حکم ہے؟ سانو اجازت نہیں ہے کہ اساں کسے بھی غیر مسلم نو زبردستی کلمہ پڑھا کے مشرف اسلام کروں. اس علاقے ساری اکثریت ہے، اور اگر اتنے کوئی غیر مسلم رہندا ہوئے اساں کو جناب اگر تو اسلام نہ لے کے آیا اساں تے تیری زمین تے قبضہ کر لے سوں، تیری دکان تے قبضہ کر لے سوں، تیرے بچیاں نو پکڑ لے سوں، اور تھوڑی جان دی کوئی حفاظت کوئی نہیں بشرط اسلام قبول کرو. وہ جڑا اپنی زمین بچاون واسطے، جائیداد بچاون واسطے، اپنی عزت و آبرو بچاون واسطے، اپنا کاروبار بچاون واسطے ڈر کے پریشرائز ہو کے خوف دے عالم وچ اسلام قبول کر سی، وہ زبان نال تا کلمہ پڑھ سی لیکن کیا وہ دے دل وچ ایمان موجود ہو سی؟ اسا تو اس نو اللہ پاک دا حکم ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن. اتھے آپ دیکھ سو کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ، اچھے واعظ و نصیحت تقریر اس دا ذکر بعد وچ، حکمت دا ذکر اللہ پاک نے پہلے نازل فرمایا ہے. ٹھیک ہے جی، تاسا تا بڑی حکمت دے نال کہ ایک بندے نو نان مسلم ہے، غیر مسلم ہے، اس نو اساں مشرف اسلام کرنا چاہنے ہیں تا اساں حکیمانہ طرز اور طریق استعمال کر سو. پہلے اودی طبیعت نو پڑھ سو، اس نو کیڑی گل کیسا اثر انہوں تے ظاہر کرتی ہے. بڑے تدبر تفکر بڑی حکمت عملی دے نال اور موعظۃ الحسنہ، ایسا واز ایسی تبلیغ جد وچ حسن ہی حسن موجود ہوئے، اچھائی ہی اچھائی موجود ہوئے. اور اگلا بندہ ایسا ہوئے آکھے جی میں بالکل تحقیق چاہنا اور میرے نال تا تانوں دلائل دا تبادلہ کرنا پوسی، میں نے مطمئن کرو میرے سوالاں دا جواب. وہ اللہ پاک فرماتا ہے جادلہم باللتی ہی احسن، جتھے غیر مسلمانوں تبلیغ دے معاملے وچ، دعوت دے معاملے وچ وتوانوں جدال اگر دلائل دے تبادلے دی نوبت آ ونجے تے ہی احسن او طریقہ اختیار کرائے دلائل دے وچ، ہی احسن جڑا کائنات دی سب تو زیادہ اچھا اور حسین طریقہ ہوئے. لیکن اساں کیا کیتا؟ اساں تو بڑے جذباتی مسلمان اسے اساں کا بھی تو ہی کتھے رہنا ہے غیر مسلم تاں زندہ رہ سکتے ہیں یہ جناب کلمہ پڑھ سکتا. ہن جڑا ڈر کے اسلام لے آیا دل وچ اودا انکار ہے، وہ اسلام نو نہیں مندا، صرف اپنی جان بچاون واسطے، بچے بچیاں دے تحفظ واسطے وہ جناب اسلام گھننا ہے. زبان دے تے کلمہ اسلام ہوئے، دل دے وچ انکار ہوئے، اس نو ایمان آکھا ویندا ہے یا منافقت آکھا ویندا ہے؟ بھائی اقرارم باللسان و تصدیقم بالقلب. مومن تا بن سی جے دل وچ تصدیق ہوئے اور زبان دے اعلان و اقرار ہوئے، دل دے وچ انکار ہے پیا. اس واسطے میرے دوستو اللہ تعالی نے سانو منافق بناون دا حکم نہیں دیتا، مومن بناون دا حکم. ساڈا دین دین حق ہے اور انسانیت نواز دین ہے. اس دی بنیادی ترین دلیل یہ ہے کہ اسلام قائل کرتا ہے، بار بار غور و فکر دی دعوت عطا فرمائندا ہے، تدبر دی دعوت ارشاد فرمائندا ہے. آیات قرآنی دے وچ بھی، آیات آفاقی اور آیات کائناتی دے وچ بھی کہ غور و فکر کرو. میرے دوستو علا وجل بصیرت اسلام دی گل تا اصل کسی نو زبردستی مومن اور مسلمان نہیں بنا سکتے، لیکن جیڑا شخص خود اپنی رضا و رغبت اور اپنی مرضی دے نال دائرہ اسلامی داخل ہو بنے اور وقت کچھ عرصے بعد دین دا منکر یا ضروریات دین چکے سے وقت مرتد ہوئے سی، وقت مرتد دی سزا بھی اسلام وچ کیپیٹل پنشمنٹ سب تو وڈی اور آخری سزا ہے کہ مرتد دے متعلق شرعی حکم ہے کہ وہ واجب القتل ہے. گیا عوام نے قتل نہیں کرنا، عوام نے قانون ہاتھ ہی نہیں لونا، ریاست دے لازم ہے، ریاست واسطے مستحب ہے کہ اس نے گرفتار کر کے جہدے بارے لوگ شکایت کریں جناب تا مرتد ہو گیا، اسلام نے اس نے چھوڑ دیتا ہے، فوری طور تے ریاست دا ادارہ متعلقہ قانون نافذ کرنے والا ادارہ حرکت ہی چاسی اس نے پکڑ لے سی، اپنی کسٹڈی اور تحویل دے وچ لے لے سی. 3 دن 3 راتاں علماء دا پینل تشکیل دے کے اس نال ملاقات، بھئی تو جو رضا و رغبت دے نال اسلام گن کے آیا ہے، ہن اسلام نو چھوڑن دا سبب کیا ہے؟ کیڑی ایسی دلیل تیرے سامنے آ گئی ہے؟ کیڑا ایسا سبب آ گئے؟ علماء دے کے بیان کر.
چنانچہ 3 دن علماء اس دے ہر سوال دا جواب دے سن. اگر وہ لوٹ آوے اسلام والے پاسے فویہا، اور اگر وہ 3 دن گزرن دیتے یہ صرف مستحب ہے، ورنہ ریاست اگر دیکھے کہ فتنہ فساد اس سے وقت ہی ریاستی ادارے اس کو جڑا ہے عدالت احکام جاری کرے، قانون نافذ کرنے والے ادارے اس کو قتل کر چھوڑیں. 3 دن دا وقفہ دیونا صرف مستحب ہے پیا. تے مرتد دی سزا کیا ہے؟ ریاستی ادارے اس نو قتل کر سن. مرتد نو زمین دتے زندہ رمن دی اجازت اسلام نہیں عطا فرمائدا. اس وقت چونکہ مرتد ہون تو بعد، ارتداد تو بعد، اسلام تو باہر نکلن تو بعد چونکہ اُتی سزا ہی موت ہے، لہذا اللہ فرمائتا ہے میرے دین اچ آمن تو پہلے مکمل غور و فکر کرتا ہوں. میں اس حوالے دنال چونکہ آج کل ذرا حالات ایسے ان پہ اور ساری تھوڑی جہی جذباتیت دنال اور طبیعت دی تیزی دنال، کیونکہ اس وقت ساری دنیا تا ایک جدید کمیونیکیشنل نظام دے تحت اور جدید اسباب اور ذرائع دے تحت گویا کہ گلوبل ویلیج عالمی دیہات بن چکا ہے. میرا یہ بیان ہی ہونے وائرل ہو رہے ہو سی، شاید لائیو پوری دنیا میں بھی دیکھا جا رہے ہو سی. بس ساری ہر حرکت دا غیر مسلم بھی جائزہ لے رہے ہیں، دیگر بھی سارے اپنے نوجوان جنہاں کو اسلام دی پوری تعلیم نہیں ہوتی تے سمجھ لو کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ دے ہاتھ مبارک خط بھیجائی نجران دے عیسائیاں دی طرف. اے ہم السید اور عبد المسیح العاقب، جڑے کہ 6 مہینے ہریکل رومی رومن امپائر دے دربار گزارتے ہیں اور 6 مہینے نجران گزارتے ہیں. اور اس وقت 3 بر اعظمت رومن امپائر دی حکومت آئی. جتنے فلاحی ادارے ہیں انہاں 2 نجران دے بزرگ عیسائیاں دی زیر سیادت چلتے ہیں. پوری دنیا عیسائیت دا نظام. اس واسطے محبوب علیہ السلام نے عام عیسائیوں کو خط نہیں لکھا. رومن امپائر دے دربار جڑے 6 مہینے گزارتے ہیں اور مذہبی امور و معاملات انہاں دے مشورے دے نال رومن امپائر دا شہنشاہ جڑا یہ سر انجام دیندا ہے 3 بر اعظمت وچ. آپ نے دونوں نو سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ دے ہاتھ مبارک خط بھیجا. بت انہاں نے اپنے علاقے دے چکے وادی نجران اج بھی بن کے دیکھو سعودی عرب شریف وچ. آپ ابن کثیر نو دیکھو البدایہ والنہایہ، تبری وغیرہ ساری کتاباں جڑا سب تو زیادہ عربی تازی تیز دوڑن والا گھوڑا ہی نا جی، اگر ادھ تے گھڑ سوار سوار ہو کے ماہر گھڑ سوار سورج نکل رہا ہو گیا وہ گھوڑا داخل کرے تیزی نال وادی نجران، سورج غروب ہو ویندا اور گھوڑا وادی نجران دا آخری کنارہ پار نہیں کر سکتا. اتنا وسیع و عریض علاقہ ہے. 20,000 مسلح فوجی رومن امپائر دے ہر وقت وادی نجران دی حفاظت کرتے ہیں. بڑا زرخیز علاقہ، بڑے وسائل والا علاقہ، مت رومن امپائر باقاعدہ سرپرستی کر رہے ہیں اور انہوں دی تعداد بہت بڑی لکھاں دے وچ. وقت محبوب علیہ السلام نے انہاں دے مرکزی دونے سن بزرگاں نو خط لکھے. انہاں وقت جڑے بڑے بڑے 14 قبائل دے سردار ہیں وہ انہاں دونے عاقب نے بھی اور اہم سید نے بھی اپنے نال لے اور انہاں دے خدام وغیرہ اور چھوٹی یونین کونسل سطح دے انہاں دے راہنماواں دے نال مل کے 70 افراد صرف مرد حضرات ہیں، باقی خواتین بچے بچیاں بھی بہت بڑی تعداد. یہ بالآخر شوال المکرم سن 10 ہجری محبوب علیہ السلام دی بارگاہ وچ حاضر ہو گئے رمضان تو بعد. محبوب علیہ السلام نے فرمایا اسلموا، اسلام لے. انہوں نے کہا جی نحن مسلمون، اے پیارے محمد کریم علیہ السلام اسا پہلے ہی مسلمان ہیں. آپ نے فرمایا تو سب مسلمان نہیں، تو سب مشرک ہو اے معاشر نصارہ، ایک گروہ نصارہ. انہوں نے کہا حضور آپ اتنی عظیم ہستی ہو، تو ساڈے وچ کیڑا شرک ڈٹھا ہے؟ آپ نے فرمایا تو حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو اللہ دا بیٹا نہیں آکھدے؟ انہوں نے کہا جی بالکل، صرف آکھدے ہی نہیں مندے بھی ہیں اللہ دے برحق بیٹے. معاذ اللہ. آپ نے فرمایا ایا تے تہاڈا شرک ہے، ھذا شرککم. انہوں نے کہا حضور اساں اس شرک تو رکوے سو، تساں مہربانی فرماؤ اور آرے نا ابا عیسیٰ، سانو عیسیٰ علیہ السلام دا انسانہ دے جو کوئی باپ دکھا چھوڑو، اساں اس شرک تو باز آوے سو. جس لئے عیسیٰ علیہ السلام دا باپ ہے ہی کوئی نہ، مطلب لازم ہو گیا کہ اللہ پاک ہی انہوں دا باپ ہے، اللہ پاک دے ابن اور بیٹن ابن اللہ ہے. محبوب کریم علیہ السلام دی بارگاہ دے جس وقت اے انہوں نے گل کی تھی، اللہ پاک نے فوراً اپنے پیارے محبوب علیہ السلام دتے وحی مبارکہ ناب دتے. عیسائی وفد دے سامنے، وفد نجران دے سامنے نزول وحی دی حالت طیبہ طاری ہو گئی.
اور تریجے پارے سورہ ال عمران دی آیت نمبر 60 جڑی ہے وہ محبوب علیہ السلام تے نازل ہو گئی، انا مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، کہ بے شک اللہ پاک دی بارگاہ دے وچ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام دی مثال حضرت آدم علیہ السلام دی مثال دی طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہاں دے مجسمے دے وچ روح مقدسہ پھونکی اور باپ اور ماں تو بغیر انہاں نو کلمہ کن دے ذریعے پیدا فرما چکا۔ محبوب علیہ السلام قرآن دے سب تو بڑے معلم اور شارع اور مفسر، محبوب نے آیات قرآن وحی الہی دی تلاوت بھی فرمائی اور فرمایا معاشر نصارہ میرے اتے میرے رب نے یہ سورہ آل عمران دی آیت 60 نازل فرمائیے جہدے وچ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اے دساؤ آدم علیہ السلام نو مندے ہو تسا سارے وفد نجران والے؟ انہاں کہا جی مندے ہیں۔ فرمایا آدم علیہ السلام دے بارے تسا عیسائیاں دا کیا عقیدہ ہے؟ انہاں کہا جی آدم علیہ السلام ابو البشر ابو الانسان اللہ تعالیٰ دے سچے نبی جویں ابراہیم علیہ السلام نو سچا نبی مندے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو سچا نبی مندے ہیں، بالکل آدم علیہ السلام نو بھی اللہ پاک دا سچا نبی ایسا مندے ہیں۔ فرمایا تسا حضرت آدم علیہ السلام نو سچا نبی بھی مندے ہو، ابو البشر بھی مندے ہو، ابو الانسان بھی مندے ہو۔ عیسیٰ علیہ السلام دی امی جان تا ہن حضور سیدہ مریم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام دی امی جان ہن صرف ابا جان کوئی نہیں، وہ اللہ دے بیٹے ہو گئے۔ تو بات آدم علیہ السلام دا تا نہ ابا جان نہ امی جان ہوتا بدرجہ اولا اللہ دے بیٹے ہونے چاہیے دن۔ یہ بات عیسیٰ علیہ السلام نو اس سے وجہ تو اللہ دا بیٹا من دے ہو تو آدم علیہ السلام نو بھی ابن اللہ منو کیوں نہیں من دے ہوتا؟ منوت جناب وہ جڑے 14 سردار آنا انہاں اپنے دونہ بزرگاں اے ہم السید جس نو آگ دیا عبد المسیح العاقبینہ دی طرف دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، انہاں کو کوئی جواب نہیں ہو رہا۔ آپ نے فرمایا بھی تسا جتنے بھی عیسائی بیٹھے ہو معززین تواڈے وچوں کیڑا ہے جڑا آدم علیہ السلام کو اللہ دا بیٹا مندا ہوئے؟ انہاں کہا نہیں جی سانو تو ساڈے علماء تعلیم ہی نہیں دتی، اساں انہاں اللہ دی مخلوق مندے ہیں، انسانہ دا باپ مندے ہیں، ابو البشر ابو الانسان اللہ دا سچا نبی علیہ السلام مندے، لیکن اللہ دا بیٹا۔ آپ نے فرمایا بات اس سے گل دا سوال کرو نا اپنے نہ اہل علم دے کولوں کہ عیسیٰ علیہ السلام دے تو صرف ابا جان کوئی نہیں امی جان تا ہن کہ وہ اس وجہ تو اللہ دے بیٹے بن گئے تواڈے عقیدے دے مطابق بقول تواڈے۔ ہاں جی تو حضرت آدم علیہ السلام دا تسا خود مندے ہو نہ ابا جان نہ امی جان، بت او کیوں نہیں اللہ تعالیٰ دے بیٹے؟ بت انہاں نو تا بدرجہ اولا اللہ دا بیٹا، لہذا یا آدم علیہ السلام نو اللہ دا بیٹا آکھو ڈبل شرک وچ مبتلا تے یا ود حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو انہیں اللہ تعالیٰ دی پیاری عظمت والی مخلوق منو جنہیں آدم علیہ السلام نو مخلوق الہی اور عبد الہی اور نبی اللہ۔ میرے دوستو وقت آوازاں عیسائیاں دے اٹھن انہاں آکھا جی گل بالکل معقول ہے اور بالکل گل برحق ہے، لہذا سب دی توجہ جناب انہاں دونے دی طرف ہو گئی۔ بس او وقت اس تو بعد انہاں کل جواب نہیں بنا تو میں قربان ونیاں معاذ اللہ سما معاذ اللہ وقت محبوب علیہ السلام نال بڑی تیز نظرہ نال دیکھنا شروع کر دیتا، منہ دے وچوں وقت جڑا ہے بڑے حفوات اور جناب بالکل بفر گئے، جویں جویں مطالبہ بڑھتا گیا انہیں انہاں دی طور و اطوار دے وچ بھی تیزی۔ ہاں جی محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا تساں اہل علم ہو، مسئلہ حل کرو اور حق دی طرف آؤ، جو عیسیٰ علیہ السلام نے تعلیم عطا فرمائی دین توحید دی طرف آؤ۔ عیسیٰ علیہ السلام یہ تسلیس دا دین نہیں لے کے آئے، نہ اللہ پاک دے پیارے بیٹن، شرک جو نکلو اور حق دی طرف آؤ۔ وہ تو کٹ حجتیاں کرن لگ گئے، لا یعنی قسم دی گلاں کرن لگ گئے۔ اللہ پاک نے دوبارہ محبوب علیہ السلام تے اس سے محفل اقدس وچ وحی مبارکہ تریجا پارا سورہ آل عمران آیت نمبر 61 جس نو آیت مباہلہ فَإِنْ حَاجَّاكَ، اے میرے پیارے حبیب علیہ السلام اے نجران دا وفد نصارہ جبکہ من بعد ما جاءک من العلم، حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام دے متعلق قطعی علم آ چکا ہے، یقینی علم کہ اللہ دے بیٹے نہیں ہو سکتے، انہاں تے حجت قائم ہو چکی ہے اور اس دے باوجود تو نال کٹ حجتی دا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ تو میں اللہ پاک حکم ارشاد فرما رہا ہے فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ آؤ وہ صبح میدان مباہلہ دے جاؤ۔
اللہ آیت مباہلہ نازل ہو گئی یا رسول اللہ. جس وقت آیت مباہلہ اس سلے تو چکے ہو 70 افراد دے سامنے 14 اپنے سرداراں دے سامنے انہاں اپنا بھرم رکھنا انہاں کہا جی انہاں نباہلو کا بالکل کل اسا مباہلہ تو نل کرسو. فرمایا ونجو جڑا اسا تواڈے واسطے بیس کیمپ قائم کیتا ہے اپنے اپنے خیمے وچ اپنے بچیاں کول ونجو کھاؤ پیو اسا اپنی عبادت ریاست اپنی ذمہ داریاں ادا کروں کل وقت میدان مباہلہ ہو سی. اللہ پاک نے اصول عطا فرمایا کہ مباہلے جھکتا انفسنا و انفس میرے محبوب خود بنفس نفیس ہو سن مرداں وچوں او ہستیاں محبوب دے نال ہو سن جیڑیاں ہستیاں وچوں محبوب دی نسل مقدس نے جاری ہونا ہے. خواتین عظمت وچوں بھی او ہستی کریمہ جلوہ گر ہو سی جنہاں وچوں محبوب دی نسل مقدس نے جاری ہو سن. اور ابناءنا و ابناء تساں بھی اپنے بیٹے گن کے آسو سب گن کے آسو نساءنا تساں بھی اپنی عورتاں تو تواڈا جیڑا بھی مباہلہ کرسی خود ہو سی خواتین جو او خاتون اور عورتاں نال گن کے آسی جنہاں دے وچوں اس دی نسل جاری ہونی ہے اور مرداں دے وچوں انہاں نوں نال لے کے آسی جنہاں چوں نسل تاکہ جس لے باطل دے فوراً فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین پہلے اساں ادھا گھنٹہ نصف ساعت تانوں عطا کرسوں اساں جلوہ گار ہوسوں اور اے ہستیاں جنہاں چوں ساڈی نسل مقدس قیامت تک جار وہ ہستیاں ساڈے نال ہو سن. تساں ساڈے خلاف عبرانی زبان وچ عربی زبان وچ اپنے جو تواڈے بنائے ہوئے معاملات انہاں دے مطابق کردے روائے ساڈے خلاف دعائے ہلاکت کردے روائے تواڈا ٹائم مکمل ہوے سی تساں دیکھ سو اسا خاتم النبیین اللہ دے برحق محبوب ہے اسا بھی محفوظ راسوں ساڈے سارے ساتھی بھی محفوظ ساڈی نسل مقدس بھی محفوظ اور اس تو بعد اساں اس تو بعد زیادہ ٹائم نہیں لگنا. میں اللہ دا محبوب نبی برحق خاتم النبیین تساں عیسائی اور نصارہ دی ہلاکت دی اور تواڈے تے نزول لعنت دی دعا کرساں اور جڑیاں ہستیاں جو میری نسل مقدس نے قیامت تک جاری ہونا ہے وہ ہستیاں آمین آکسن انی لارا. اس تو بعد میں دیکھساں روئے زمین تے کیڑا عیسائی زندہ رہندا ہے انہاں کہا جی کرسو ایسا مباہلہ. جس لے واپس چلے گئے غور و فکر شروع ہو گیا جیڑا السید آئینہ جی الاہم اس آکھا اے آقے وقت المسیح والرجل نبی میرے کو حق پوچھے نا تو محمد بن عبداللہ علیہ السلام اللہ دے اوہ سچے نبی جنہاں دیاں نشانیاں کتاباں دے پڑھتے رہے. کیا میرے کل جواب ہے انہاں دی گل جو آیت انہاں تے نزول وحی دی حالت ڈٹھیا نے انہاں دا چہرہ مقدسہ ڈٹھا نے. الوجہ لیسا بے وجہ کذاب کسے جھوٹے انسان دا چہرہ ہو ہی نہیں سکتا. لوگاں دے نال جھوٹ بولن والے دا چہرہ نہیں ہو سکتا اللہ دے تے جھوٹ بولن والے دا چہرہ ایسا کیسا ہو سکتا ہے. جلوہ ودھا والرجل نبی لا تباہل ہو ما باہلا قوم بنبی الا اہلکت. جس قوم نے بھی یا قوم دے نمائندیاں نے کسے سچے نبی نال جڑن بھی مباہلہ کیتا ہے پوری قوم ہلاک ہو گئی ہے. یا عیسائیت ہلاک کرواؤ اپنے بچیاں نسلیں سمیت تے اگر اپنا مذہب بچاونا ہے تو جو بھی رستہ اختیار کرو میں تن مشورہ دے رہا میں بھاویں جنن کلمہ پڑھا جو معاملہ ہے لیکن میرے اتے منکشف ہو گئی کہ الرجل نبی اللہ دے سچے نبی علیہ السلام. بس میرے دوستو غور و فکر کرتے رہے. الغرض صبح دے وقت سارے دے سارے متفق ہو گئے اساں اسلام بھی نہ لے کے آسوں لیکن اساں مباہلہ ہی نہ کرے سوں. مت اٹھاؤ صحیح مسلم شریف دوسری جلد صفحہ 225 کتاب الفضائل حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے محبوب علیہ السلام دی پیاری امی جان حضور سیدہ آمنہ بنت وہب بن عبد مناف بن زہرہ زہریہ کرشیہ رضی اللہ تعالیٰ دے کزن محبوب دا ننہالی خاندان اشرا مبشرہ دی کریم ہستی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ فرمیدن اسا رات دے تیار اسا میدان مباہلہ بھی تیار کر چھوڑا سارے انتظامات کر چھوڑے اسا نماز فجر اور دے متعلقات تو فارغ ہو کے 2 رویہ صفحہ لائیاں اور محبوب علیہ السلام دے دروازے عالی تو لے کے میدان تک اسا سارے عیسائی بھی جڑے انہاں علاقے سارے نو بلا لیا گیا اے حضرات بھی آ گئے ہن آمڑا انہاں دے عاقب نے اور عبد المسیح نے عاقب عبد المسیح نے اور احمد سید نے انہاں دا میدان وچ انتظار ہو رہا ہے. انہاں تو پہلے سارے پیارے مصطفیٰ علیہ السلام صبح دے وقت اس شان دے نال
اپنے در دولت جو باہر تشریف گنا ہے سیدنا سعد رضی اللہ عنہ دی حدیث مسلم کتنی کتابیں فرما دین ابو ساڈے کریم آقا چل رہے ہیں وت حضور امیر المومنین مولا المسلمین خاتم الخلفاء الاکابر امام الاولیاء سیدنا مولا مرتضی شیر خدا شاہ مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم حضور ساداتنا حسنین کریمین رضی اللہ عنہما اور پردے وچ حضور سیدۃ النساء اہل الجنہ سیدہ خاتون جنت سلام اللہ تعالی علیہا ورضی اللہ تعالی عنہا دی نورانی ذات بابرکات اس شان نال میدان مباہلہ دی جلوہ کر رہے وہ حضرات بھی آگئے لیکن اپنے بچے خواتین نہ خیمے اچ رکھا نہیں محبوب علیہ السلام نے فرمایا پہلے تواڈی واری کرو سارے خلاف دعا بلاؤ اپنے بچیاں نو جنہ جو تواڈی نسل کیونکہ ہلاکت آوے تا باطل نسل سمیت ادا بوٹا ہی تم ہو ونجے سے رہے انہاں کہا اے محمد علیہ السلام انا لا نباہلو کا اسا تو المباہلہ نہیں کرتے جس لئے محبوب علیہ السلام دے نالے 4 کریم ہستیاں جلوہ گر ہوئیں اور عیسائیاں دے نمائندے پہنچے رہنما پہنچے اس وقت بھی العاقب نے یہ گل کی تھی کہ جناب انی لا ارا وجوہن مباہلہ نہ پیا کریں میں تنوں اگے بھی تیرا ذہن بنایا ہے مباہلہ نہ پیا کریں اے سید اس وقت کہ انی لا ارا وجوہن تو دیتا نہیں پیا مصطفیٰ علیہ السلام دا چہرہ انور حضور مولا مرتضیٰ دا چہرہ انور امام حسن مجتبہ بچپن چنوانا دا چہرہ انور امام حسین شہید کرب و بلا دا نورانی چہرہ ایک دس انی لا ارا وجوہن بے شک میں ایسے چہرے دیکھ رہا عیسائیت رہ گئی عیسائیت یہ جڑے اللہ تعالیٰ نے انجیل مقدس اور تورات مقدس اور عہد نامہ قدیم دے مطابق رواسیہ انہا پہاڑا نو زمین دیا میخاں بنا کے زمین دا بیلنس قائم رکھو ہے اگر اے اس بیلنس اس توازن نو برقرار رکھن والے اگر اللہ دی بارگاہ چاہی دعا مصطفیٰ علیہ السلام نے کی تھی نا کہ اللہ پاک انہا پہاڑا نو بھی اپنی جگہ تو زائل کر چھوڑ سرکا چھوڑ لَأَزَالَ اللَّهُ الْجِبَالَ أَنْ أَمْكَدْنِهَا بِدُعَائِهِ وَبِقَوْلِهِمْ آمین مصطفیٰ علیہ السلام نے آج اگر پہاڑا نو بھی اپنی جگہ تو ہٹا ونجر دی دعا چکی تھی اور نہ 4 ہستیاں نے پچھو آمین فرمائی پہاڑ بھی اپنی جگہ چھوڑ دے سن اللہ دا امر جاری ہو گئی لہذا لا تباہل محبوب علیہ السلام نے فرمایا آؤ پہلے تواڈی واری ہے کرو ساڈے خلاف دعا انہاں کہا جی لا نباہلو کا اسا تو نال مباہلہ نہیں کرے دے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اچھا مباہلہ نہیں کر دے اسلمو کل تواڈے اتے حجت علمی قائم ہوئی آئی اج تواڈے اتے حجت قطعی مباہلہ تک تواڈے تو بڑا عیسائیاں دا رہنما کیڑا ہے اے معاشر نصارا حق تو دور نہ رہو حق تواڈے تے واضح ہو گیا ہن جڑے عیسائی رہ گئے اور عقیدہ تسلیس دے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ دا بیٹا کے مشرک انہاں سب دا قیامت والے دن تانوں جواب دینا پوسی چونکہ تواڈے تے حجت قائم ہو چکی اسلام لے آؤ تاکہ تسا پوری دنیا دی عیسائیت دی نمائندگی کر دے اور تسا اسلام لے آسو باقی عیسائیت واسطے بھی حق دا راستہ کھلوے سی اسلم اسلام لے آؤ انہاں آکھا جی لا نسلمو اسا اسلام نہیں قبول کرتے ہن دیکھو اے میرے موضوع دیو پہلے مرتدین والے معاملے دی گل آ گئی پورے پس منظر وچ میں طالب علم چلا گیا تاکہ مسئلہ تو اچھے طریقے علا وجل بصیرت مکمل طور تے سمجھ آوے ایک دن پہلے مناظرے دے وچ انہاں نوں شکست ہو چکی ہے اگلے دن مباہلے دے وچ حجت قائم ہو چکی ہے وہ اسلام نہیں پہلے آندے تو محبوب دا حکم جاری کرے نا چلو بھئی چلاؤ تلوار آئینا سارن پاپ لیکن نہیں آپ نے فرمایا اسلم اسلام دعوت دی انہاں کہا جی اسلام اسا قبول نہیں کرتے آپ نے فرمایا کیا کرنا ہے انہاں کہا حضور آج تو بعد نجران دی پوری وادی دوتے تواڈی حکومت ہے اسا تواڈی حکومت تواڈی ریاست وچ اپنا پورا علاقہ پیش کر رہے ہیں اپنا منتظم اعلیٰ بھی بھیجو اپنا قاضی بھی بھیجو بس ساری ایک درخواست ہے کہ جڑے سارے شرعی معاملات نکاح طلاق جو مذہبی معاملات ہو سن ساڑے مذہبی رہنما نو قاضی صاحب اپنے نائب دے طور تے نال رکھ سن باقی جتنے بھی معاشرتی سماجی معاملات ہو سن ریاست دے معاملات قاضی صاحب بالکل تواڈے دتے قانون دے مطابق احکام دے مطابق فیصلے جتھے ساری شریعت دا معاملہ وے عیسائیت دا اتھے ساڑے عالم دے نال مشورہ
پادری صاحب دے نالو کر لیا کر سن اساں ہر سال اتنے 1000 اٹھ اور گھوڑے تیار کر کے 20,000 مسلح افواج اج تو بعد تواڈی زیر کمان راسن اتھے تانوں جڑے دشمن دے خلاف جنگ کرنی ہو سی تسا پیغام بھیجو ساڈا 20,000 مسلح گھڑ سوار تواڈے جماعتی نال شامل ہو سی اسا تواڈے محتاط ہیں اسا صلح دی پیشکش کرتے ہیں ہر سال اتنے لکھ چاندی دے درہم اتنے 1000 سونے دے دینار اتنے ریشمی پارچہ جات فلاں چیز فلاں انہاں خود ایک فہرست لکھی ہوئی آئی محبوب علیہ السلام نے پیش کر چھوڑی اور حضور اسا صلح دی درخواست پیش کرتے ہیں مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا بٹ 2 چیزاں دی پابندی کر سو ریاست نال بغاوت کدے نہ کر سو ریاست دے وفادار نہ سو بیرونی طاقت حملہ کر سی ریاست دے شہری دی عزت ساڈے نال رل کے دفاع کر سو اسلام اکثریت دا مذہب ہے سرکاری مذہب ہے اسلامی حکم دی توہین گستاخی نہ کر سو مذاق نہ اڑے سو انہاں کھدی سن قبول ہے اسا ریاست دا پورا احترام ریاست نال وفاداری اور سرکاری مذہب اسلام اور اسا اسلام دے کسے حکم دا مذاق نہ اڑے سو چنانچہ معاہدہ لکھا گیا انہاں اسلام نہیں قبول کیتا جنہ تے ہر حجت قائم ہو گئی انہاں کا حضور اسا اسلام نہیں قبول کرتے سلو مصطفیٰ علیہ السلام نے سلو فرما کے انہوں نے جویں آیا نہ واپس نجران بھیج چکا اسا بڑے مبلغ تا نہیں ہے اسا تا گل تے قتل دی گل کرتے ہیں میرے بھائی اسلام اوے جڑا قرآن عطا فرما رہے اسلام اوے جڑا مصطفیٰ کریم علیہ السلام اپنی سیرت طیبہ دے ذریعے عطا فرما رہے یہ معاملہ نہیں طالبان والا تے جناب اس طرح دے گروپاں والا اپنی مرضی دا اسلام نہیں ہے وہ لوگ باقاعدہ میدان مناظرت وچ آئے میدان مباہلت وچ آئے اور وقت آدن جی ایسا اسلام نہیں قبول کر دے مصطفیٰ علیہ السلام نے طاقت پاور کہ آپ اپنی فوجہ داخل کر کے بنو حوازن کو آپ شکست دے چھوڑن ہاں جی شوال المکرم سن 8 ہجری فتح مکہ تو فوراً بعد آپ نے حنین دے وچ بنو حوازن سب تو بڑی فوجی قوت ہے انہاں نال بھی بڑی انہاں دا 20,000 لشکر ہے انہاں دا 40,000 تو زیادہ لشکر ہے سوائے نجران دے پورا جزیرہ نما عرب محبوب دے زیر سیادت پیا بے پناہ آپ دیاں فوجن محبوب علیہ السلام تا ایک ادھے دی دی کاروائی 20,000 لوگوں کو قتل کر کے آپ کنٹرول لیکن مصطفیٰ علیہ السلام نے خون دا ہی قطرہ بھی نہیں بامڑا اور فرمایا رہو ساڑھے علاقے معاہدہ کر کے رہو میرے دوستو اسلام زبردستی نہیں یہ غلط لوگوں دا تصور ہے تلوار دے ذریعے فلاں ذریعے یہ بادشاہ نے تلوار چلائیے خلفائے راشدین نے از خود کدے بھی کوئی کاروائی نہیں کی تھی ہمیشہ غیر مسلم یدجا الغرض ایک الگ موضوع ہے ہن تواڈے تے گل مکمل طور تے واضح ہو گئی کہ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم تیجے پارے سورہ البقرہ چ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا تو بھائی اسلام قبول کرنے کوئی جبر نہیں لیکن جس لے کوئی اپنی رضا مرضی دے نال اسلام وچ آ ونجے وقت اگر وہ خدا نہ خواستہ اسلام چھوڑے سی تو وہ دی سزا سب تو وڈی ہے وہ سزائے موت ہے بھائی مرتد نو قتل اور ضروریات دین دی اہمیت یہ شریعت طاہرہ دے کہ کلو مدعی للاسلام جڑا بھی اسلام دا دعوے دار ہے مدعی ہے خدا نہ خواستہ ينکر شیئا من ضروریات الدین اگر ضروریات دین جو کسی ایک ضرورت دینی دا انکار کرتا ہے فہو المرتد وہ مومن نہیں رہندا وہ مرتد ہو ویندا اور دی سزا مرتدین اور حکم المرتدین دا حکم شریعت وچ مرتدین والا ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دے دور مقدس وچ تمام اکابر اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین دی اصحاب علم و دانش ہستیاں اکابر صحابہ کرام مہاجرین و انصار رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین دی اصحاب علم و دانش ہستیاں مدینہ طیبہ مرکزی جلوہ گر آپ مکمل طور تے قبیلہ بنو حنیف جڑے کہ یمامہ دے وچ آباد ان پہ انہاں دے متعلق معلوم کرو دیگر آپ یمن والے پاسے لگے ونجو اسود انسی جو حبش دے وچ ہے پیا یمن دے حبشیاں دا رہنما قبیلہ بنو اسد دا طلحہ اسدی ہے پیا یہ سارے مصطفیٰ علیہ السلام دی نبوت نو منتے ہیں قرآن پاک دی تلاوت کرتے ہیں قرآن پاک دی نقلاں تیار کرتے ہیں نمازاں پڑھتے ہیں زکاتاں دیندے ہیں ہر چیز مسلمان آ لی آئی لیکن انکار آئی تا صرف ایک ضرورت دینی دا کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نو آخری نبی نہ بنتے ہیں ٹھیک ہے تاکیدہ ختم نبوت دی حفاظت واسطے
اتنی اہمیت ہے کہ باقی جنگاں دے وچ اہل علم صحابہ کرام کو حضرت صدیق روک کے رکھا ہے، لیکن جس لے ذی الحج سن 12 ہجری محبوب علیہ السلام دے عقیدہ ختم نبوت دی حفاظت دا مرحلہ آیا ہے، وقت مسلمہ کذاب دے خلاف بخاری چ 3 مقامات تے حدیث صحیح ہے، ایک دن دی جنگ یمامہ دے وچ 700 حفاظ قراء اور علماء قرآن صحابہ کرام نے جامع شہادت نوش کرایا۔ حالانکہ علماء نو تو بچا کے رکھا ویندا ہے، انہاں قرآن اگے پہنچاونا ہے، سیرت طیبہ، حدیث مبارکہ، احکام شریعت، دین دا علم اگے انہاں نے، لیکن عقیدہ ختم نبوت کوئی عالم مدرس نہ کوئی قراء صحابہ جو پیچھے رہے، نہ کوئی حفاظ صحابہ کرام جو پیچھے رہے۔ تو میرے دوستو اساں آئی دکاندار ہوں، تاجر ہوں، زمیندار ہوں، کاشتکار ہوں، وکیل ہوں، جج صاحب ہوں، اساں جس شعبہ زندگی نالے صرف علماء طلباء دینی مدارس دے فریضہ نہیں، یہ ساڈے وچوں ہر شعبہ زندگی دے مومن اور مسلمان دا فریضہ ہے عقیدہ ختم نبوت دی حفاظت کرنا۔ میرے دوستو نویں نبی دی آخری گل، نویں نبی اور رسول دی ضرورت کڈن لاحق ہوندی ہے۔ یہ اوہ چیز ہے جس وقت جواہر لال نہرو جڑا کہ ہندوؤں دا بہت بڑا سیاسی رہنما اور بنیادی طور تے مذہبی کشمیری پنڈت ہے، اندرا گاندھی دا والد، آزادی تو بعد انڈیا دا سب تو پہلا منتخب وزیر اعظم، اس نے وقت کچھ ایسا شیشے دے وچ اس بندے نو اتارا گیا کچھ دے اپنے سیاسی مقاصدن کہ اس دور دی مسلم لیگ نو اور تاریخ پاکستان نو فیل کرن واسطے یہ جتنے بھی گرداسپور دے وچ قادیانی تے سارے نو چکے اپنے نال ملاونا چاہندا ہی، وقت اس نے قادیانیاں دے نال اندرونی طور تے ملاقات کر کے انگریز پچھو اس نو فورس کر رہے ہیں۔ اس نے وقت فصیح انگریزی زبان دے وچ ایک مقالہ لکھا، اسلام اینڈ دا احمدیزم، اسلام کیا ہے، احمدیت کیا ہے۔ مرزا غلام قادیانی جڑا دجال ہے نا جی، اے پیدا تو ہویا 1836 1903 دے وچ اس نے دعوے نبوت کیتا ہے، 5 سال اس تو بعد دنیا چ رہے اور اکتوبر 1908 دے وچ مر گئے۔ مفکر اسلام، مصور پاکستان، دانائے راز، حکیم الامت علامہ ڈاکٹر سر اقبال، آپ دا وصال اپریل 1938 دے وچ، غلام قادیانی دے مرن تو 30 سال بعد تک حضرت علامہ موجود رہے۔ حضرت علامہ نے جس وقت دیو زہرناک تحریر ڈٹھی، آپ نے فوراً تار بھیجا جواہر لال نہرو، ملاقات دا ٹائم لیا، فوراً حضرت علامہ اقبال حرکت وچ آ گئے، ملاقات بھی کی تھی، اس دا مقالہ اودے سامنے پڑھ کے ایک ایک نقطے دے کلام کیتا، اور اس تو بعد باقاعدہ آپ نے بھی فصیح انگریزی زبان دے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی شان ختم نبوت دا دفاع کیتا، اور اتنے بڑے عمائدین دے وچ جواہر لال نہرو نو لاجواب آپ نے فرمایا تو ایک بہت بڑا دانشور انسان ہے، تیرے اوتے بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ ہاں جی، جس وقت قادیانیت دا تے موقف سنے تو تیرے اوتے لازم نہیں یہ پورا جو بر صغیر مسلمان عمائدین اور دانشوراں اور علماء حق دے نال بھرا ہوئے ہے، تیرا فریضہ نہیں بنتا کہ تو ایک گروہ دی گل سنن تو بعد اصل مسلمانہ دی گل بھی سنتا، کہ اصل مسلمانہ دے نبوت، رسالت، ختم نبوت کیا عقائد ان، کیا معاملات ان پر، حقائق کیا ان پہ۔ اس تو بعد حضرت علامہ نے جواہر لال نہرو تے سوال کیتا کہ نہرو صاحب اے واضح کرو نویں نبی دی، نویں رسول دی ضرورت کڈن انسانیت لاحق ہوتی ہے، نویں پیغام، نویں وحی آسمانی دی کڈن ضرورت لاحق ہوتی ہے، کہ جس وقت انسانی زندگی اپنی زندگی دے مراحل نو طے کردے 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 کسے ایسے مرحلے وچ آونے کہ اس وقت انسانی زندگی دے سامنے ایسے بڑے بڑے لا ینحل قسم دے پورے عالمی سطح دے اتنے بڑے اخلاقی چیلنجز اور مسائل آونے، ثقافتی اور معاشرتی اور سماجی چیلنجز اور لا ینحل مسائل آونے، ایسے سیاسی اور انتظامی لا ینحل قسم دے مسائل اور چیلنجز آونے، ایسے بڑے بڑے اکنامیکل اور بڑے بڑے معاشی اور اقتصادی لا ینحل قسم دے مسائل اور چیلنجز آونین کہ اس وقت دی جتنی اجتماعی دانش ہوئے روئے زمین دوتے مل کے بھی وہ حضرات انہا چیلنجز دا سامنا نہ کر سکیں، انہا چیلنجز دا حل نہ پیش کر سکیں، جواب نہ دے سکیں۔
انسانیت نو اس دے وچوں نہ کٹ سکن. جتنی پہلے والیاں کتاباں آسمانی وحی موجود ہے اپنے دور دے تقاضے دے مطابق اس دا بھی پورا جائزہ لے لویں. یہ جتنے بھی انتظامی و سیاسی، اخلاقی و معاشرتی، سماجی و معاشی چیلنجز اور مسائل ہیں، پہلے والی وحی اور آسمانی ہدایت دے وچ بھی اور انبیاء کرام علیہ السلام دی سیرت طیبہ ہر دور دے تقاضے دے مطابق آئی. لیکن ہن اس دور دے تقاضے نے ایسے کہ وہ تقاضے پورے نہیں ہو رہے. لہذا انسانیت دے سامنے کوئی راستہ جس لئے نہیں رہ ویندا انہاں بڑے مسائل نو حل کرن واسطے. اس وقت حقیقتاً نہرو صاحب نئے نبی، نئے پیغام، نئی وحی اور رسالت دی ضرورت لاحق ہو ویندی ہے. اس تو بعد حضرت علامہ نے فرمایا کہ نہرو صاحب میں فرانس دے بن کے برگساں دے نال خود ملاقات کیتی ہے، میں ڈاکٹر نتشے دے نال خود ملاقات کیتی ہے. جتنے فلسفہ ہے قدیم اور فلسفہ ہے جدید وہ میں سارے دے سارے صرف پڑھے نہیں، میں سمجھے بھی ہیں، میں نے ازبر بھی ہیں. میں کوئی کتھو بول رہے ہیں میرے اتے عیاں ہے اللہ پاک کی رحمت محبوب علیہ السلام دے فیض مقدس دے نال. میں پروفیسر ڈاکٹر آرنلڈ جیسی شخصیات دی فلسفے دی شاگردی دا شرف حاصل کیتا ہے جڑا بابائے فلسفہ ہے اس وقت. اور میں جرمن وچ بن کے فلسفے وچ ڈاکٹریٹ دی ڈگری حاصل کیتی ہے. میں سند یافتہ فلسفی ہوں. اس تو بعد میں لندن دے وچ باقاعدہ قانون جدید دی تعلیم حاصل کر کے اعلیٰ تعلیم میں بیرسٹر ہاں اور جدید قانون دان آ پیا اور میں فقہ اسلامی نو بھی سمجھتا. میں شمس العلماء آل رسول علامہ مولوی سید میر حسن سیال کوٹی دا براہ راست شاگرد ہوں. حضرت علامہ تحدیث نعمت دے طور تے فرمائے دے نہیں، خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں، میرے مولا مجھے صاحب جنو کر. خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں. یہ جتنے معقولات، جتنے عقلیات، جتنے فلسفے، جدید و قانون نظریات، جدید و قدیم نظریات قانون، فرمایا کوئی بھی میری نظرہ تو کوئی کسی قسم دا سوال کرے میں اقبال پورے کانفیڈنس اور اعتماد دے نال دا جواب دیون واسطے اپنے آپ نو ہمہ وقت تیار کرنا. ہن تو میں دعا کردا میرے مولا مجھے صاحب جنو کر، اپنا اور اپنے محبوب دے حریم ناز دے عشق دا کوئی ذرہ میں عطا فرما. خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں، میرے مولا مجھے صاحب جنو کر. آپ نے فرمایا نہرو صاحب میں تینوں دعوت لینا کہ تو پہلے بھی بڑا دانشور ہے، عظیم سیاستدان ہے، پوری ہی قوم دی تو نمائندگی کر رہے ہیں، بر صغیر دی اتنی کثیر الآبادی علاقے دی. اس طرح کر کہ اس وقت دنیا دے جتنے زندہ مسائل ہیں تو نہ دا پورا فہم اور ادراک حاصل کر اور فہرست تیار کر کہ اس وقت انسانیت دا فلاں زندہ مسئلہ ہے، فلاں زندہ مسئلہ ہے، فلاں زندہ مسئلہ ہے. تو جتنے بھی عالمی سطح دے زندہ ترین مسائل ہیں انسانیت دے وہ سامنے لے کے آ. میں اقبال تیرے سامنے قرآن پاک دی 500 آیات احکام رکھدا اور ساڈا دین وہ ہے کہ جس دے بارے جس لئے ساڑے محبوب نے خطبہ حجت الوداع ارشاد فرمایا. محبوب علیہ السلام اس وقت تک میدان عرفات جو نن ہٹے جب تک اللہ پاک دا فرمان نہیں نازل ہو گیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا. الیوم اکملت لکم دینکم. آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک میں اللہ نے کسے دوتے دین نو مکمل نہیں فرمایا. ہر رسول اور نبی علیہ السلام ہر مختلف علاقے مختلف ادوار اپنے اپنے دور دے تقاضے دے مطابق انسانیت دی رہنمائی فرمائندے ہیں. جس لئے انسانیت اس بام عروج دوتے پہنچ گئی نا اپنی ذہنی اپروچ دے اعتبار نال کہ اولور رائٹ ولبر رائٹ برادران تیارے اڑاونا لے آ گئے، بال کونی ریڈیائی لہراں دا موجد آ گیا اور جناب محمد بن یوسف گھڑی دے ساتھ دے موجد آ گئے اور جناب گراہم بیل ٹیلی فون دی ایجاد مغرب تو لے کے مشرق شمال تو جنوب. جس وقت نیل آرمسٹرانگ چند 56 منٹ چل جس لئے انسانی زندگی چل دے اپنی ذہنی اپروچ دے اوجے کمال تے پہنچ گئی
اللہ نے اس ہستی نو بھیجا جنہ فرمایا انما بعثتو لاتمم مکارم الاخلاق، اساں اخلاق انسانی دی مکرمت و عظمت نو نقطہ کمال تک پہنچاون واسطے آ گئے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، یہ صرف خوشخبری محبوب اور محبوب دی شریعت اور محبوب دی امت اور دین نو ملی ہے کہ اج دے دن میں اللہ پاک نے تواڈے واسطے تواڈے دین نو مکمل فرما چھوڑا۔ ساڈا دین دین مکمل ہے۔ اس وقت اقبال نے فرمایا ساڈا چیلنج ہے دنیا دے تمام دانشوراں نو، تمام فلسفہ داناں نو، تمام قانون داناں نو، تمام امور زندگی دے مختلف امور و معاملات دے ماہرین نو کہ آؤ کوئی بھی انسانیت دا کسی بھی دور اچ قیامت تک زندہ مسئلہ لے کے آؤ، قرآن پاک دی 500 آیات احکام دے جو کسی نہ کسی آیت جو اس مسئلے دا حل پوری تفصیل نال موجود ہو سی، او دے اصول ضابطے بنیادہ موجود ہو سی۔ اس وقت علامہ نے فرمایا اگر میرے جتنا تو بھی علم حاصل کر جا تو اس تو بعد تو بھی اس نتیجے تے پہنچے نہرو صاحب جس نتیجے تے میں اقبال پہنچ چکا عملی طور تے کہ آن کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت اولا یزالستو قدیم۔ آن کتاب زندہ، یہ قرآن کتاب زندہ ہے، آن کتاب زندہ قرآن حکیم، یہ حکمت والا قرآن ہے اور کتاب زندہ ہے۔ اور کتاب زندہ عمر دا مطلب یہ ہے کہ جس دور دا انسان اگر انسانیت دے مسائل نو بھی سمجھدا ہے، او دا ادراک کلی رکھدا ہے اور قرآن دی آیات احکام دا بھی علم کامل رکھدا ہے، تو او ہر دور جس لے قرآن نو اور لوگاں دے مسائل نو دیکھ سی، وہ اکثریت کتاب زندہ ہے، نازل 1400 سال پہلے ہوئی ہے، لیکن یہ تک گویا میرے ہی دور دے مسائل نو حل کر رہی ہے۔ آن کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت اولا یزالستو قدیم، یہ دی حکمت قدیم بھی ہے اور لا یزال کدے بھی زائل اور ختم نہ ہو سی۔ اور 1450 سال پہلے بابو مدینت العلم والحکمت، شیخ و شیوخ امت، صدر الافاضل، امیر المومنین، مولا المسلمین، سیدنا مولا مرتضی علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جیسی علمی ہستیاں نے فرمایا قرآن نال تعلق ہمیشہ قائم کر کے رکھائے، قرآن تو اڈے اڈے نہ ہوائے۔ فرمایا لا تنقضی عجائبہ، اپنے دور تے بھی نظر رکھائے تے قرآن دی تلاوت بھی جاری، قیامت آوے سی پر قرآن دی رہنمائی اور عجائبات کدے ختم نہ ہو سن، ہر دور ہی تازہ رہنمائی عطا فرما سی مصطفیٰ علیہ السلام دی سیرت طیبہ مصطفیٰ۔ تو میرے دوستو خدا نہ خواستہ اگر کوئی تردد کرتا ہے نا ساڑھے بچیاں دے جو کہ ممکن ہے نیا نبی، اس دا مطلب ہے وہ قرآن نو تو کتاب مکمل نہیں منیا جا رہا، اس واحی نو مکمل نہیں منا جا رہا، سیرت طیبہ۔ اس واسطے دین شریعت عقیدے دی بنیاد ہے، تو جتھے محبت اور ادب و تعظیم مصطفیٰ ہے برابر ہی اس دے نال عقیدہ ختم نبوت بھی ہے۔ آخری گل، مقننہ دی اپنی ذمہ داری ہے، قانون سازی مقننہ دا کام ہے۔ عدلیہ پوری مہذب دنیا دے وچ کتھائی ایسا نہیں کہ مقننہ بھی عدلیہ ہوئے تے وقت عدلیہ بھی عدلیہ ہوئے۔ عدلیہ دا کام ہے انصاف فراہم کرنا کہ منتخب نمائندے جنہاں دے وچ اصحاب علم و دانش بھی ہیں، دنیا دے ہر شعبے دے ماہرین نو عوام اپنی اختیار دے نال انج نہ ہوئے کہ میں انتخابات وچ اس صندوق سجے پاسی والے دے ووٹ پایا تے نکلا کھبے والے پاسے دے جو ان دا معاملہ نہ ہوئے، ایمانداری نال چلے معاملہ، حقیقتاً منتخب عوام دے نمائندے، کوئی خفیہ ہاتھ نہ ہوئے، کوئی خلائی مخلوق وچ انٹرفیئر نہ کرے، مداخلت نہ کرے، منتخب ہر شعبے دے بندے وہ سمجھتے ہو کہ میرے قوم دی ضروریات کیا ہے، میرے علاقے دی ضروریات کیا ہے، لوگوں دے زندہ مسائل کیا ہیں، وہ کتاب اللہ نو بھی جانتے ہوئے، سنت رسول کریم علیہ السلام کو بھی، اور دور خلافت راشدہ۔ اے کاش آپ دیکھ سو ہندو ٹائم، ہاں جی ایک منٹ میرے کو اور مضمون بات اگلی دفعہ پورا کر سو، مسٹر گاندھی جیڑا آئی نا اس انڈیا دی 1947 تو بعد جڑی پہلی قانون ساز اسمبلی دی اس نے صدارت کی تھی، نہرو صاحب بھی موجود آئی، ہندو ٹائم اور کتنے اخبارات موقر جڑے ہندوستان دن وہ مسٹر گاندھی نے ارشاد فرمایا کہ ساڑھے جناب چنکیا صاحب تے ساڑھے جناب شنکر صاحب اور ساڑھے چانکیا صاحب یہ بڑے مال و دولت والے سارے حضرات ان پہ فلان جی صاحب تے فلان جی صاحب تے فلان جی صاحب، اور انہاں دے گلیاں دے وچ جناب
سونیاں دے ہار مالا لالو جواہرات دی فلاں فلاں اس آقا کہ ریاست وہ کامیاب ہو سی جڑے ریاست چلاون والے خود سادہ ہو سن تے عوام دی ہر ضرورت نو پورا کر سن. اس آقا میں مسٹر اچاریہ صاحب شنکر اچاریہ اور فلاں فلاں سب دے حالات اور واقعات پڑھیں. میں بڑے افسوس نال آخدا خود ہندو دھرم دا بڑا پیروکار ہو کے کہ مینوں نا دی زندگی دے وچ حکمران دی سادگی کیسی ہونی چاہیے کوئی او دے وچ مینوں رہنمائی نہیں ملدی. میں مجبور ہاں کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اپنی حیات طیبہ وچ اپنی مسند تے اپنے بعد بیٹھن والی دو شخصیات انہاں دی تربیت ایسی کیتی آئی کہ میں اج مجبور ہاں اگر تسا ہندوستان نو کامیاب ریاست بناونا چاہتے ہو تو او سادگی حکمران طبقہ اختیار کرے جڑی مصطفیٰ دے پہلے جانشین حکمران ہون دے باوجود حضرت ابو بکر صدیق نے اختیار کی گئی. اس تو بعد حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ انہاں کا میں جنہ دنہ دے فرانس وچ رہا میں بڑا وسیع مطالعہ کیتا ہی اور میں اسلام نو بہت زیادہ پڑھا. اس دے وچ مینوں سب تو زیادہ جنہ شخصیات نے کہ مسلمانہ دے عقائد دے مطابق باقی ہستیاں تا انبیاء اور رسل اللہ دی وحی دی تائید آئی لیکن جڑے مصطفیٰ علیہ السلام دے 4 خلفاء راشدین اور نائبین ان پہ اور بالخصوص انہاں دے شیخین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ جنہاں دے دور دے وچ اسلام بھی پھیل رہے لیکن انہاں دی زندگیاں دی سادگی. تو میرے دوستو لازم ہے کہ آج ساڑھے نمائندگان بھی دور خلافت راشدہ عدالت جڑی ہے اس دا کم اور مکننہ دا کم ہے وہ ساڑھی علاقائی مسائل واسطے ساڑھی صوبائی اسمبلی ہے ساڑھی اجتماعی مسائل واسطے قومی اسمبلی اتنے ایوان بالا زیری قادیانیت واسطے 3 مواقع آئے 1935 وچ و 1974 وچ اور 7 ستمبر 1974 نو 50 سال مکمل ہو رہے ہیں جتھے اسلام دا ہی ہے اتھے متفقہ طور تے ساڑھے آئین دا بھی یہ تقاضا ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی شان ختم نبوت دے حوالے دنال کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا اور ساڑھے آئین اور دستور دی دفعہ 298 سی اس حوالے دنال کامل طور تے اور عدالت نہ آئین وچ کوئی امینڈمنٹ کر سکتی ہے نہ کوئی نواں قانون دے سکتی ہے. ہاں اگر ساڑیاں اسمبلیاں کوئی قانون بناویں کسے نقطے کوئی ابہام رہ ونجے تا آئین اور دستور دی روشنی اس ابہام نو دور کر سکتے ہیں تشریح کر سکتے ہیں لیکن آئین دے مقابلے دے کوئی آئینی شک یا قانون دے مقابلے کوئی نواں قانون عدالت نہیں دے سکتی. بہت اچھا ہو گیا چلو خرابی بسیار دے باوجود بھی معاملہ درست ہو گیا ساڑھے دل نو مکمل اطمینان ہو سی جس وقت تحریری فیصلہ بھی آ سی. اللہ پاک تو انو جزائے خیر عطا فرماوے تساں موضوعات تقسیم کر کے اور جڑا علم پہنچا رہے ہو کوٹ اتود وچ اللہ پاک جملہ منتظمین اور آپ سب حاضرین دنیا دین و دنیا دی ہر خیر عطا فرماوے. محبوب علیہ السلام دے دین دی مبارک خدمت میں اللہ پاک کو فرماوے. آمین وما علیہ